السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، الہی آمین۔ اتحاد۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو خدا نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کی تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا ان میں فیصلہ کر دے۔ اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، باوجود یہ کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے، اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی ضد سے کیا۔ تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے، خدا نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی، اور خدا جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے۔ بے شک۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 213۔ آگے سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دین تو خدا کے نزدیک اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، اور جو شخص خدا کی آیتوں کو نہ مانے تو خدا جلد حساب لینے والا اور سزا دینے والا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں، اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا، اور خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو خدا نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ کہ میرا سیدھا راستہ یہی ہے تو تم اسی پر چلنا اور دوسرے راستوں پر نہ چلنا کہ ان پر چل کر خدا کے راستے سے الگ ہو جاؤ گے۔ ان باتوں کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اور آگے آیت نمبر 159 سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے راستے نکالے اور کئی فرقے ہو گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام اللہ کے حوالے، پھر جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں تو ان کو سب بتا دے گا۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 میں فرماتے ہیں، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنائیں اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصود تو صرف بھلائی تھی، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 19 میں فرمایا، اور سب لوگ پہلے ایک ہی امت یعنی ایک ہی ملت پر تھے، پھر جدا جدا ہو گئے، اور اگر ایک بات جو تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ہو چکی ہے نہ ہوتی تو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ سورہ شورى آیت نمبر 13 میں فرمایا، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی ہے، اور جس کا ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا، وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی
طرف تم مشرکوں کو بلاتے ہو وہ ان کو دشوار گزرتی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا برگزیدہ کر لیتا ہے، بے شک، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف رستہ دکھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ شورى آیت نمبر 13 اور سورہ الحجرات کی آیت نمبر 9 تا 10 میں فرماتے ہیں، اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑے تو ان میں صلح کرا دو، اور اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع لائے۔ پس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فریق میں مساوات کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اور سورہ البینہ آیت نمبر 4 میں فرمایا، اور اہل کتاب جو متفرق و مختلف ہوئے ہیں تو دلیل واضح کے آنے کے بعد ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والوں کا تعلق دوسرے ایمان والوں سے ایک مضبوط عمارت کے اجزاء جیسا ہونا چاہیے کہ وہ باہم ایک دوسرے کی مضبوطی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالی کہ اس طرح باہم مل کر ایک مضبوط دیوار بن جانا چاہیے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ جو شخص تمہارے پاس ایسی صورت میں آئے کہ تم سب ایک امیر کی اطاعت پر متحد ہو جاؤ اور وہ شخص تمہارے اتحاد کو توڑنے کا ارادہ رکھتا ہو یا تمہاری جماعت میں تفرقہ ڈالنا چاہتا ہو تو تم اسے قتل کر دو۔ صحیح مسلم۔ یہ تمام آیات جو اتحاد پر ہم نے ابھی سنی ہیں، سب اگر انسان ہم غور کریں تو قرآن ہمیں اس دین کے بارے میں ایک ایک ڈیٹیل بتاتا ہے جو دین فطرت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت نامہ ہمیں بھیج کر اس مرکز پہ اکٹھا کر دیا کہ ہم اس سے زیادہ اتحاد آپ میں کسی چیز سے آ نہیں سکتے، کیونکہ دین کا اللہ تعالیٰ نے راستہ دین پر چلنے کا مقرر کر دیا۔ تو جب سب ایک مرکز پر قائم ہو جائیں گے تو معاشرہ وہی بنے گا جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ انسان جو چاہتا ہے، جو فطرت اللہ نے انسان کی بنائی، اور یہ ممکن تب ہی ہے کہ اس قرآن سے ہم اپنے ہر کام میں مدد لیں، ہر چیز کے لیے ہم اس میں تلاش کریں۔ اس سے ہماری رہنمائی ایسی ہے کہ جو کبھی نہ ٹوٹنے والے رابطے انسان کے اس سے قائم ہوتے ہیں، کیونکہ اسلامی احکام کی روح سے کسی کا صرف انسان ہونا ہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ اس سے ہمدردی کی جائے، اس کے ساتھ اسے سلوک روا رکھا جائے اور اس کی جان و مال اور آبرو کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا جائے۔ بنی نوع انسان سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور اس لحاظ سے ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، لہٰذا انہیں ایک دوسرے کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ مخلوق اللہ کی عیال ہے، بس اسے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو ان کی عیال سے حسن سلوک کرے۔ بہی کی تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بخاری۔ وہ کون سا انسان ہے جسے اس بات کی خواہش نہ ہو کہ اس سے امن، عافیت، عزت، خوشحالی، نیک نامی، جسم کا آرام اور دل کا سکون حاصل رہے، جو اس بات کا متمنی نہ ہو کہ وہ ہر قسم کی دنیا اور اخروی تکالیف سے محفوظ رہے اور موت سے پہلے اور موت کے بعد ہر مرحلے میں اسے کامیابی اور فلاح نصیب ہو۔ بس جو انسان اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے
یہی تمنائیں رکھتا ہو جو وہ اپنے لیے رکھتا ہے، وہی مومن ہے۔ کسی شخص کا صرف مسلمان ہونا اس بات کے لیے کافی ہے کہ اس کو سے قلبی محبت ہو، آپ دل سے اس کی عزت کریں، ہمیشہ اس کی خیر خواہی کا دم بھریں، آپ کی زبان اور ہاتھ سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہر دکھ تکلیف کے وقت آپ ایک دوسرے کی مدد اور ایک دوسرے کا بھروسہ بنے، اور اگر اس کے اور کسی دوسرے مسلمان کے درمیان کوئی رنجش یا دشمنی پیدا ہو جائے تو امکان بھر کوشش کر کے ان میں صلح کروا دے اور راہ راست پر لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر گزرے، کیونکہ جس سے انسان کو واقعی محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں اسے گوارا نہیں ہوتا کہ وہ دنوی یا اخروی کسی طرح کی بھی عذاب کا مستحق ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں درست شعور اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم اس دین پر درست طریقے سے اس طرح عمل کریں جیسے اللہ چاہتا ہے، تو اتحاد خود ہی اتنا ہو جائے گا کہ کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی مسلمانوں کو، کیونکہ یہ دین فطرت ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ترمذی کی حدیث۔ اسلام کے لفظی معنی ہی سلامتی چاہنا اور پناہ دینا ہے۔ اب جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے انسان محفوظ اور سلامت نہ رہے وہ کیسا مسلمان ہے؟ تم دوسروں کی پیروی کرنے والے نہ بنو، نہ سوچو کہ جو لوگ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو اللہ ہم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اور اگر لوگ ہم پر ظلم کریں تو ہم بھی ان پر ظلم کریں گے۔ نہیں، بلکہ اپنے آپ کو اس بات پر جماؤ کہ لوگ اچھا سلوک کریں تو تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر برا سلوک کریں تو تم ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرو۔ یہ ترمذی